الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کا پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والاغلال التي كانت علیہم۔ اغلال یہ توقوں سے مراد خود ساختہ پابندیاں، جیسے مسلمانوں نے ہندوؤں اور عیسائیوں اور ان کو دیکھا دیکھی ان گنت رسومات اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ توق، بندہ مر جائے، تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں برسی، یہ پابندی ہے، اور نہ کریں تو کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی خاندان میں۔ یہ والاغلال التی کانت علیہم۔ ایسے ہی نکاح کی رسومات، پیدائش کی رسومات، بچہ پیدا ہو تو وہ ایک لال سا دھاگا لے کر اس کے گرد باندھ دو اور زچہ کے سرانے چھری رکھ دو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ چھری کیوں رکھی ہے؟ کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے نا، کوئی جن شن نہ آ جائے، کوئی شرارت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور سرس جو ایک درخت ہے، اس کے پتے بھی رکھ دیتے ہیں، اس کے پتے بھی۔ اور شادیوں پر پھر بے بہا خرچ اور ڈانس اور باجے اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ پابندیاں ہیں۔ یہ ہوگا تو پھر، اور پھر گھر میں بیٹی بہو پریگننٹ ہو جائے تو وہ عورت نہیں آنی چاہیے، اس کا سایہ پڑ جائے گا۔ بے اولاد ہے وہ 10 سال سے، اس کے سامنے تم نے نہیں آنا۔ اگر وہ ملنے بھی خاندان کی عورت آ جائے تو کیوں، تم بھی بے اولاد ہو جاؤ گی۔ کتنی عورتیں جو آ کر ہمیں کہتی ہیں کہ وہ آئی تھی منحوس اور میرا بھی جو ہے پریگننسی برباد کر دی۔ خود ساختہ یہ رسمیں، جہیز، یہ بیٹی کو دے رہے ہیں جی، سارے بیٹی کو ہی دیتے ہیں۔ یہ ہے والاغلال التی کانت علیہم۔ دنیا جہان کی رسومات، اچھا ہر علاقے کی اپنی اپنی بدعات اور رسومات ہیں، اپنے اپنے علاقے کی۔ اور سنت جون سے ہے وہ عالمی ہوتی ہے، اور بدعت جغرافیائی ہوتی ہے۔ میرے علاقے کی بدعت الگ ہے۔ یہ ارسلان کے علاقے کی بدعت ایک ہم گئے، ہمیں پتہ لگا اس دن جی، وہ کھانا جو ہے شادی پہ تول کے دیتے ہیں۔ ہاں جی، کتنے بندے ہیں؟ 5 بندوں کی روٹی اور سالن تول کے دے رہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا یہ وزن کریں گے باقاعدہ، 6 بندوں کا نہ چلا جائے۔ یہ سچا واقعہ، یہ ارسلان کی شادی پر نکاح پڑھانے جب میں گیا تھا، عارف کی شادی پر جب نکاح پڑھانے میں نے کیا تو وہاں پر پھر روٹی چلی نا جی، روٹی چلی تو جی میں یہ بٹا اور ترازو کس لیے؟ کہ جی وہ برتن لے کر آئیں گے تو پھر سالن تول کے دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی سلامی، جنہوں نے سلامی نہیں پہنچائی، اچھا پھر ادھر سے دلہا والے لوگ گئے، اس کے گھر میں پیسے تھے نہیں، اس کی اینٹیں اٹھا کر لے آئے۔ اس کے گھر میں جو قابو ہے نا، اینٹیں پڑی، اٹھا لو، اتنے ہزار ہم نے دیے تھے اس کو، اب انہوں نے اتنے ہزار دینے تھے، اتنے ہزار کی اتنی اینٹیں اٹھا لو۔ شادی ہو رہی ہے، کیا عذاب ہے۔ والاغلال التی، زندگی دشوار کر دی ہے انہوں نے۔ اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسان، کوئی شے نہیں۔ ہندو جو ہے نا وہ بناتے ہیں پھل، ہم کرتے ہیں کل۔ بالکل ہندوؤں سے آئے، پاکستان الگ ہوا، یہ ملک بنا، اور رسومات وہی ہیں، رسومات وہی۔ کسی گھر میں دوسری شادی کوئی بندہ کر لے صحیح، ویسے میں اس کا قائل فائل نہیں ہوں، کر لے صحیح، تو پھر ایسے محلے کی عورتیں آتی ہیں جیسے بندہ مر گیا،
اسے پرچانے کے لیے شادیوں پہ آ گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا والاغلال التي كانت عليهم، پھر یہ بندہ مر جائے تو پھر بخشوانے کے طریقے اس کے اپنے اپنے علاقے کے بخشوانے کے طریقے۔ قرآن مدرسے والوں نے پڑھا، قاری صاحب کو پیسے دیے، قرآن بچوں سے لے لیا، پتہ نہیں کیسے لے لیا، اور اپنے ابا جی کو بلٹی کرا دی، وہ گیا 100 قرآن اس کو دے دیا، گیا سیدھا جنت میں۔ مولویوں نے گھر رکھے ہیں، اب کمائیاں ہو رہی ہیں۔ وہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے، کئی بات میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، مولوی نے اس نے پوچھا ابا جی مر گئے جی، نماز نہیں پڑھتے تھے 3 سال سے۔ اس نے کہا 265 روپے کے حساب سے فی نماز پیسے دو مجھے، ابھی کلیئر کر دیتے ہیں حساب۔ پیسے لیے لاکھوں روپے، فیکٹری آنر ہے گجرانوالہ، وہ میرے گھتے کہیں چڑھ گیا درس میں۔ اس نے سبحان اللہ پیسے دے دیا اپنے مولوی کو، اتنی سستی نماز ہے 300 روپے میں کب وہ آ گئی؟ واہ جی واہ، ایسے ایسے یعنی والاغلال التی کانت علیہم، بوجھ اور توق اتنے ڈالے ہوئے کہ عورت، بندہ مر جاتا تو عورت کو پھر اونٹوں کے باڑے میں چھوڑ دیتے عرب کے لوگ، اونٹوں کے باڑے میں 1 سال تک وہ اونٹوں کی مینگنیاں توڑتی رہتی، گندی، اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتے، حائضہ ہو جاتی، گھر کے اندر ہاتھ نہیں لگا سکتی، آٹے میں، سالن میں، پانی میں، ناپاک ہے تو، کمرے میں جا پرلے میں۔ اسلام نے عورت کو پھر عزت دی، والاغلال التی کانت علیہم، جو انہوں نے اپنے اوپر حرام چیزیں کر لیں، حلال کو اور حرام کو حلال کر لی۔ کیسے کیسے یہ مولوی مال کھا جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سب خطر کر کے اصل اسلام پیش کر دیا، اسلام، خوبصورت اسلام۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الدین الی اللہ الحنیفیہ السمحہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب آسان دین حنیفی ہے، آسان، حنیف راست باز۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا میں حنیفہ، راست باز، بالکل سادہ سیدھا آسان، کوئی مشکل نہیں۔ یہاں مشکل پڑی ہوتی ہے، دلہا کو بلا لیتے ہیں کہ سنا 6 کلمے، وہ دلہا پڑھ لا الہ، وہ کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں مولوی، عجیب، یہ ہے وہ توق۔ وہ ہمارے ایک حاجی فوت ہو گئے ہیں، حاجی اصغر کا چھوٹا بھائی حاجی اشرف، زمیندار آدمی، تکڑے زمیندار آدمی، اہل حدیث ہو گئے، اللہ نے صحیح سمجھ دی۔ شادی کے موقع پر ابا جی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ 8-10 مربوں کا مالک تھا، اس نے کہا شادی تو میری مرضی کی ہوگی۔ ہم نے کہا چلو آپ کی مرضی کی ہوگی دلہا، ہم چلو بھی چلو سارے شادی میں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کیا لطیفہ ہوگا، نکاح پر پہنچ گئے، جو انہوں نے کرنا ہم نے کہا چپ کرو، خاموشی سے اپنا شادی کر لو، آہستہ آہستہ ان کو اللہ دے دے گا سمجھ۔ تو مولوی آ گیا جی، وہ نکاح پڑھاؤ جی، اس نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ، اس نے کہا کیوں کافر دجو نکاح پڑھاؤنا ہے، میں تو مسلمان ہے، میں کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ شور ڈل گیا وہ تو برات میں، اس کے سسرالی کہیں یہ کیسا دلہا ہے کلمہ ہی نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے، میں کلمہ کیوں پڑھوں، تو مجھے بتا قبول کر، تو میں قبول کرتا ہوں جو اصل بات ہے۔ ابا جی نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا، بھی بچہ اب اڑ گیا ہے تو تماشا بن جائے گا۔ اس نے کہا او حافظ غلام اللہ صاحب ادھر آؤ، پڑھا اپنے نکاح پڑھا۔ وہ آئے، انہوں نے خطبہ دیا، آیتیں پڑھی، قبول کر قبول۔ انہوں نے کہا بڑا آسان نکاح بھی تمہارا، ایسے الفاظ بڑا آسان نکاح ہے، ہمارا تو ہمارے پاس آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں، قبول کیا چلو جاؤ، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ تو صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دین اللہ کو سب سے زیادہ آسان دین، آسان محبوب ہے۔ 39 نمبر حدیث فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل میں نہ ڈالو، دین آسان ہے۔ اور اہل حدیثوں کا دین کیوں آسان ہے؟ آسان ہی آسان ہے، مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ سفر پہ جا رہے جاؤ پڑھو نمازیں اپنی، حج پہ جا رہے جاؤ اب زور اثر کٹھی کر کے پڑھو میدان عرفات میں، اور حنفی سارے وہاں لائن لگے ہوتے ہیں، زور الگ اثر الگ، 4 پوری رکھتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں ہم جرابوں پر مسح کر لیتے ہیں، موزوں پر مسح کر لیتے ہیں،
حنفی کا نا کہ پاؤں دو سردی میں جیسے مرضی. سبحان اللہ. ایک ہمارے تھے اہل حدیث ہو گیا، اب تو وہ بڑے عالم ہیں، بڑے تکڑے. کہنے لگے میں غسل واجب ہو گیا، شادی شدہ آدمی تھا، تو مسجد کی ٹینکی اوپن، اس کا وہ ڈھکن نہیں تھا، ٹھنڈا یخ پانی جنوری فروری میں. تو میں مر کے غسل کر کے آیا، راستے میں یاد آیا اور نک پانی تے چڑھایا ہی کوئی نہیں. او تہاڈی خیر ہوئے. اور پھر گیا، کہتے اب میں سوچتا ہوں بڑے ظالم انہوں نے کتنا ظلم کر رکھے. پھر برف سے جا کر غسل کر آیا. او بھائی شریعت بڑی آسان ہے مسلمانوں. والاغلال التي كانت عليهم، ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ضرر ولا ضرار، صحیحہ میں 250 نمبر. نہ ابتداء نقصان پہنچانا جائز ہے، نہ بدلے میں نقصان پہنچانا جائز. نہ شروع میں کسی کا نقصان کرنا چاہیے نقصان، اور نہ پھر اس نے میرا نقصان کیا نا، اچھا میری داڑھ تلے بھی آئے گا نا. وہ بھی آ گیا پلاٹ خریدنے، اس نے کہا پترا تم میں، اس نے بھی نالے کے اوپر فضائل اتنے سنائے نا کہ اس نے اسی وقت ہی سودا کرنا. اور میں نہ نقصان پہنچانا جائز نہ بدلے میں نقصان. کیا کرو؟ یسرو، آسانیاں پیدا کرو. ولا تعسرو، تنگی مت کرو. یسرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہے 6125، ولا تعسرو، تنگی مت پیدا کرو. قدم کے ساتھ قدم ملاؤ. یہ قدم نہیں ملا رہا نا سنی بھائی ہمارا، قدم ہے تو نہیں ملاتا، تو اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں نہ چڑھاؤ. آسانی پیدا کرو، نہ ملا اس سے پورے نہیں ملانا، تو گناہ گار ہوگا. میں نے تجھے کہا مل جاؤ مل جاؤ، امام نے بھی کہا مل جاؤ ایک ہو جاؤ، سبے پوری کر لو. ایک بندہ آڑا کھڑا، میں تو نہیں ہوتا. ایک تھا نا چودھری صاحب جانتے ہیں، فوت ہو گیا. کہنے لگا یہاں آ کر میرے ساتھ کوئی قدم نہ ملا ہے، شاہ صاحب ان سب کو بتا دو. میں نے کہا ایسا کرو، او آخر میں کھڑے ہوا کرو، ادھر دیوار ہے، دیوار تو تم سے قدم نہیں ملائے گی، ادھر والے کے ساتھ تم نہ ملانا. یہی ہو سکتا ہے نا. تو تنگی نہ کرو، یسرو، آسانی کرو. ولا تعسرو، اور تنگی مت کرو. سبحان اللہ. لیکن ان مسلمانوں نے اور ان جاہل عوام کو مولویوں نے خود ساختہ رسوم میں ایسا پکڑا ہوا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مرشد پاک کے سامنے 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے ایسے، مرشد کے سامنے بیٹھے ہیں. اور نماز 10 منٹ کی فرض، 10 منٹ میں پوری نماز، وہاں نہیں جائیں گے. اور ان کے سامنے میری دادی کے 40ویں پہ 40 قسم کے کھانے تیار کیے ابا جی نے. 40 قسم کے، سیب ہو گیا، انار ہو گیا، کھانے تیاری کرنے ہیں نا، سارے فروٹ گنتے بریانیاں تھریانیاں ساریاں، اور مولوی کا کہ لگا دی. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے کہا شاہ جی 40واں اماں جی کا، بی بی کا، سیدوں کو بی بی کہتے ہوتے ہیں، کنیز فاطمہ کا 40واں، تو 40 کھانے انہوں نے کہا بھی تیار کر دیتے ہیں. 40 کھانے بازار گئے اور مولویوں کے خطے میں دے دیے ان کو. سبحان اللہ. اور عرسوں پہ جائیں گے، قبروں پر جائیں گے، پیر صاحب کے ہاتھ میں لاکھ کی گڈی دیں گے، کہیں گے آج کراؤ، پیسے ہی نہیں ہیں، اصل کام نہیں کریں گے. حج کرا، انہوں نے کہا نہیں، لیکن نذرانہ سال کا نہ دیا تو پیر صاحب نے مجھ ہی پٹھی کر دینی. سبحان اللہ. یہ ہے والاغلال، جو توق لوگوں نے گلوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نماز نہیں پڑھتے، لیکن شاہ جی نے وظیفہ بتایا، 1 گھنٹے کا وظیفہ ہے، اس سے پہلے میں دفتر نہیں آ سکتا. دے منکے پہ منکا، دے منکا دے. نماز، مجھے ایک بندے نے کہا جی وہ بڑا وظائف کرتا ہے ایک بندہ، میں اسے ملنے چلا گیا. میں کہا دیکھ کر وہ واقعی تصویر، زور ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، اور وظیفے لگا ہو رہا ہے نماز. لیکن شاہ جی پیر صاحب نے وظیفہ دے دیا، اس کا ناغہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہے نا یہ، کلمہ پڑھتے. سبحان اللہ و بحمدی. میت کے موقع پر قرض لے کر دیگیں چڑھا دیتے ہیں. ادھر ابا جی کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر ایک پارٹی چڑھا دو دیگیں، چڑھا دو دیگیں، اور کہو زکوٰۃ دے دے، عشر دے دے زمین.
کہ پیسے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ کہاں سے دوں، کہاں سے دوں، غریب آدمی ہوں، عشر خود ہی کھا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لڑکی کو کہیں گے یہ لے صوفہ بھی لے، جہیز، وہ کیا کیا ہوتے ہیں، فریج بھی، ڈبل بیڈ بھی، ٹی وی بھی، ٹلان بھی، پلان بھی، سارا ٹرک بھر دیں گے اس کا، بیٹی کا۔ اور ابا جی فوت ہو جائیں، وہ بھائی کو آ کر کے زمین میں میرا حصہ، کوٹھی میں، انہیں کہا دفع ہو جا، جہیز نہیں دیا تھا، جہیز کس لیے دیا تھا؟ میری والدہ رحمہ اللہ کو کہا سگے بھائیوں نے کہا زمین کا حصہ نہ لے، تیری دونوں بیٹے کو جتنا کہو گے نا جہیز بھر دیں گے۔ ہندو نہیں دیتے، ہندوؤں سے سیکھ کر آئے نا ہم، یہ ہے والاغلال جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، والاغلال التی کانت علیہم، ساری عمر کہ یہ مقروض ہو جاتے ہیں جہیز خرید کر غریب لوگ، لیکن زمین کا ٹکڑا بیٹی کو نہیں دیتے، بیٹی کو نہیں دیتے۔ میری امی کے حصے میں وہ کاغذ کے اندر آ گیا، آدھے مربع میں سے آدھا مربع نانا کے نام تھا، آدھا مربع نانی اماں کے نام تھا، آدھا مربع جب اس میں سے نام آ گیا، والدہ کے نام بھی وہ زمین ہو گئی۔ وہ والدہ نے لے لی، ہم اہل حدیث ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے چھری چلائی، ان پہ چلائیں زمینوں کے اوپر، یہ حصہ اپنا لیں تاکہ یہ ہندوانہ رسم ٹوٹے۔ ضرورت نہیں تھی ہندوانہ رسم توڑنے کے لیے۔ نانی اماں سے زندگی میں ہی بیٹوں نے انگوٹھے لگوا لیے کہ تیرا حصہ بھی جائے گا، ادھر کر، فارغ کر اس کو۔ اور جو میرے نانے کا سگا بھائی تھا نانا، اس نے کہا بھائی اجاز فاطمہ نے تو یہ گھر کھول دیا زمین کا، بیٹوں کو بلایا، سارا مربع زمین کا اپنے بچوں کے نام کر۔ اللہ اکبر، تاکہ بیٹی کو حصہ نہ ملے۔ والاغلال۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔